بھی مرد یا کوئی بھی خاتون جو عاشق اہل بیت ہو وہ یہی پسند کرتی ہے یا پسند کرتا ہے کہ وہ مولا کا نوکر ہو یا وہ مولا کی کنیز ہو. یہ بھی ایک مولا کی کنیز ہیں جناب شتیتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ساتویں امام کے دور میں یعنی مولا امام علی رضا کے والد گرامی ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ایک ابراہیم نامی شخص نے یہاں سے ایک قافلہ تیار کیا مدینے کی زیارت کے لیے. اور وہ قافلہ جب تیار ہوا وہاں جانے کی تیاریاں ہوئیں تو مختلف لوگوں نے عاشقان اہل بیت نے مختلف تحفے تحائف دیے کہ یہ ہماری طرف سے امام کو دینا, یہ ہماری طرف سے امام کو دینا, اور بہت سارے تحفے جمع ہوئے اور کئی اونٹوں کے پشتوں پر ان تحائف کو جو ہے وہ لادا گیا اور پھر یہاں سے وہ کاروان تیار ہوا. اس وقت کے جناب شتیتا تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا ایک بونا ہوا رومال اور کچھ درہم, ظاہراً درہم کی تعداد میرے ذہن سے نکل گئی ہے, 2 درہم یا 2 درہم کا زیادہ سنا ہے میں نے, 2 درہم بی بی نے جو ہے وہ دیے اس سالار کو ابراہیم کو کہ یہ میری طرف سے خمس ہے, یہ میرے مولا کو امام کو پہنچانا. اب ظاہر ہے جہاں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے تحفے دیے تھے وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوئے ہوئے تھے نا, یہ کہ ایک چھوٹا سا ایک ہاتھوں کا بنا ہوا رومال اور 2 دینار یہ کیا چیز ہے. تو وہ سالار جو تھے ابراہیم انہوں نے اتنی زیادہ اس کی مثلا کیئر نہیں کی یا مثلا کہیں رکھ لیا کسی جگہ پہ بس کہ بھائی جو بڑے بڑے تحفے ہیں وہ سنبھالو. اب توجہ کیجیے گا, امام کی خدمت میں جب پہنچے وہ سارے تحفے تحائف دے دیے گئے, مولا یہ فلاں نے دیے ہیں, مولا یہ فلاں نے دیے, مولا نے سب دیکھے. ٹھیک ہے, جب سب دیکھے اب ابراہیم نے سارے تحفے دے دیے مگر وہ کہیں رکھ کے وہ بھول گئے. مولا نے خود یہ کہا یہ بتاؤ ہماری ایک کنیز شتیتا نے جو بھیجا ہے وہ ہدیہ تھا. یہ ایک بات بہت اہم ہے. اب آگے چلتے ہیں. جب مولا نے ابراہیم سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, اب ابراہیم میں ہلچل مچی کہ وہ کہاں رکھ دیا میں. اب وہ جائے ڈھونڈا سامان میں سارا, خیر وہ مل گیا. وہ لا کے جو ہی مولا کو دیا, مولا نے وہ دیا, چوما, اور اس کے بعد مولا نے اسے محفوظ کیا اپنے پاس, اور پھر ایک کفن لا کے دیا اور 18 درہم کے 17 درہم وہ لا کے دیے. اب دیکھیں انہوں نے کتنے دیے تھے, 1.5 یا 2 درہم. مولا کتنے دے رہے ہیں اب, 17 یا 18 درہم, اور ساتھ ایک کفن دیا جس میں ریئل اوریجنل ظاہر معصوم امام دے رہا ہے, خاک شفا موجود. اور امام ہفتم نے, امام کاظم علیہ السلام نے ابراہیم سے کہا کہ اب واپس جا کے ہماری کنیز شتیتا کو یہ کفن دینا جس میں میرے جد کی خاک شفا موجود ہے, اور یہ درہم تحفے میں دینا کہ تمہارے امام نے دیے ہیں, اور انہیں بتانا کہ اتنے روز بعد, چند روز بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا, تم خالق حقیقی سے جا ملو گی, اور میں خود موسیٰ کاظم آؤں گا تمہارا جنازہ پڑھوں گا. جب وہ قافلہ واپس پہنچا اور یہ بات یہاں اس شہر نیشاپور میں مشہور ہو گئی, اور پھر جب ان بی بی کا انتقال ہوا تو یہیں پر یہاں جنازہ ان کا موجود تھا, اور سارے انتظار کر رہے تھے کہ امام نے کہا تھا, اور ظاہر امام کا وعدہ ہوتا ہے کہ اب امام آئیں گے اور ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. اور یہی ہوا کہ یہاں پر ان کا جنازہ موجود تھا, سب لوگ منتظر تھے. اتنے میں امام ہفتم تشریف لائے اور امام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر ان کے تدفین کے مراحل ہوئے. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام کی نگاہ میں کوانٹٹی کی ویلیو نہیں ہے, کوالٹی کی ویلیو ہے. آپ دیکھیے خود کہ بی بی نے جو ایک مختصر سے تحفہ دیا, بڑے بڑے تحفے دیے گئے امام کو, لیکن امام نے خود کہا ہے ابراہیم وہ ہدیہ کہاں ہے جو شتیتا نے بھیجا ہے, اور خود وہ انہوں نے پھر انہیں دیا. تو یہ ہمارے امام یقیناً علم رکھتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں, کس حالت میں ہیں, یا ہم اپنے امام سے کیا چاہتے ہیں. یقیناً ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. انشاءاللہ خوب صلوات پڑھیے محمد و آل محمد وعجل فرجہم.